محترم حضرات، کیا آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ ایک اجلاس، ایک جلسے جو آئے دن منعقد ہوتے رہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے نا کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، معاشرے میں اصلاح پیدا اور ہم سب کتاب و سنت کے عامل بن جائیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں، تاکہ ہمارے معاشرے سے تمام طرح کی برائیاں ختم ہوں۔ محترم حاضرین، آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، جس سے بھی دعا سلام ہوتی ہے، جب اس سے حال خیریت دریافت کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ کیا بتائیں، بہت پریشانی ہے، کاروبار کے حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ہماری پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ محترم حضرات، ہر انسان ایک اچھی زندگی چاہتا ہے، ایک بہترین زندگی کی تلاش میں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک خوبصورت ترین زندگی ملے، ایسی زندگی ملے جس میں امن و سکون ہو، ایسی زندگی ملے جس میں وہ خوش و خرم ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہمارے صلاحیتوں کو زنگ نہ لگ جائے، ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہم ملت کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے کچھ خدمات سر انجام دے جائیں، کچھ کر جائیں، نظریات میں، لوگوں کے خیالات میں کچھ بلندی پیدا کر جائیں۔ اگر ہم واقعی ایسا چاہتے ہیں تو محترم حاضرین گرامی، ہمارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی تمام جہان والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک بہترین زندگی گزرے تو ہمیں نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہوگا، نبی کی ذات کو، نبی کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا، ہمیں نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی صحیح معنوں میں سکون والی زندگی بن جائے، اطمینان والی زندگی
بن جائے تو ہمیں اپنے رسول کی زندگی کے کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہوگا۔ محترم حضرات، نبی کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر تھا، لیکن نبی نے جد و جہد کو اپنا شعار بنایا۔ آپ کی ساری زندگی جد و جہد میں گزری۔ آپ نے عملی طور پر لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ ہم بھی کریں تو ہمیں اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے عمل میں اسلام کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں صحیح طریقے پر چلنا ہوگا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی اگر ہم اپنی زندگی کو ایک آئیڈیل زندگی بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی بنانا چاہتے ہیں، ایک بہترین زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، آج جب ہم عمل کی بات آتی ہے تو میرے عزیز دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے تقدیر میں یہی لکھ دیا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ چاہتا تو مجھ سے عمل کرا لیتا، میں بھی آج کسی مقام پہ پہنچا ہوتا، میں بھی آج خوش و خرم ہوتا، میں بھی آج ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا، میں بھی کتاب و سنت کے مطابق چل رہا ہوتا۔ لیکن میرے دوستوں، یہ بہانہ، یہ حیلہ نہیں چلے گا۔ ایسا تو مشرکین بھی کہا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ نہیں میرے دوستوں، ہمیں شرک کی طرف جانا ہے یا توحید کی طرف جانا ہے، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے یا غیر اللہ کی طرف جانا ہے، اس کا اختیار اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اس کا اختیار اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا ہے، جس سے ہمیں سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے، کیا ہمارے لیے نفع بخش ہے، کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ عقل استعمال کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تقدیر کا رونا رو کر ہم بری نہیں ہو سکتے، تقدیر کا رونا رو کر ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی آزادی دے رکھی ہے، اسے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تقدیر ہے کیا؟ اللہ رب العالمین اس سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اور اسی طرح سے اس سارے جہان کا کنٹرول، سارے کے سارے جہان کا، ساری کائنات کا کنٹرول صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں طے کر رکھی ہیں، جن میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہ کر بھی ان چیزوں کو بدل نہیں سکتے، جیسے ہمیں کہاں پیدا ہونا ہے، ہمیں کس کے گھر پیدا ہونا ہے، ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہم کون سی زبان بولیں گے، اردو بولیں گے، عربی بولیں گے، انگریزی بولیں گے یا ہندی بولیں گے۔ اسی طریقے سے ہم
किस मुल्क में पैदा होंगे, सऊदीया में पैदा होंगे या इंडिया में पैदा होंगे, इसका फैसला भी हमारे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय कर रखा है। हम जब जिस मुल्क में पैदा होंगे उस मुल्क के हालात उस वक्त अच्छे होंगे या बुरे होंगे, खुशहाल होगा वो मुल्क, खुशहाल होगा या बदहाल होगा, हम इस बात को भी तय नहीं कर सकते। इसका फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, यही तकदीर है। और कुछ चीजें तदबीर में से हैं, जैसे हम पैदा हुए, अपने बचपन और लड़कपन को हमने मेहनत करके तालीम हासिल की, और या हमने अपने बचपन को, अपने लड़कपन को खेल कूद में गंवा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जवानी अता फरमाई तो हमने अपनी जवानी को सही कामों में इस्तेमाल किया या ऐशो इशरत में डूब कर गुजार दिया। इसका अख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दे रखा है और ये तदबीर में से है। हम इसे नहीं ठुकरा सकते, नहीं झुठला सकते, हम एक कहकर बरी नहीं हो सकते कि अल्लाह ने हमारे तकदीर में यही लिख रखा है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखला दिए। सच्चाई का रास्ता भी दिखला दिया, झूठ का रास्ता भी दिखला दिया, हक का रास्ता भी दिखला दिया, बातिल का रास्ता भी दिखला दिया, सही रास्ता भी दिखलाया, गलत रास्ता भी दिखला दिया। मेरे अजीज दोस्तों, अब हमें यह फैसला करना है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूर, कि हम शुक्र अदा करते हैं या नाशुक्री करते हैं। हम अल्लाह के इन इनायात पे, इन नवाजिशात पे अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनते हैं या कुफ्र करते हैं, कुफराने नेमत करते हैं और अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। इसका अख्तियार हमें अल्लाह ने दे रखा है, इससे हम बरी नहीं हो सकते एक कहकर कि हमारे तकदीर में ही ऐसा था, मौलवी साहब, वरना हम भी आज कुछ काम के बंदे होते, अल्लाह ने यही लिख रखा है। नहीं, तकदीर को समझिए, तकदीर और तकदीर को भी समझिए। इस्लाम में अमल पे बहुत जोर दिया गया है, जैसा कि मैंने वो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी थी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे अजीज दोस्तों, एक मौत और हयात, एक जिंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसलिए अता फरमाया है कि वो देखे कि हमने अमल में कौन अच्छा है। वो हमें ये दुनिया आजमाइश का घर है, इम्तिहान का घर है। ये जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बेकार में नहीं अता फरमाई है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत अजीम मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बहुत अजीम मकसद है जिंदगी का। इस मकसद, इस जिंदगी के यूं न गवाएं, बल्कि नबी के उसवा और नमूना पे चलते हुए अपनी जिंदगी को कारआमद बनाएं। नबी के बतलाए हुए तरीके पर चलते हुए, नबी की जिंदगी को अपना आइडियल बनाते हुए, नबी के जिंदगी को अपना रोल मॉडल बनाते हुए, नबी की जिंदगी को अपना नमूना बनाते हुए जिंदगी गुजारें, ताकि दुनिया के अंदर भी आप सुरखरू हो सके और आखिरत के अंदर भी कामयाबी आपके कदम चूमे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज हम कहने के लिए तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अखलाक, हमारे किरदार और हमारे मुआमलात कैसे हैं बखूबी हम जानते हैं। बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है जो तिजारत करते हैं, काम धंधा करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, साड़ियों के व्यापारी हैं। कहने लगे
صاحب، آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ہم کاروبار غیر مسلموں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کاروبار میں ہمیں ایمانداری دکھتی ہے، نظر آتی ہے، اور ہم نے بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کیا اور بہت گھاٹے نکلے۔ معاملات میں ہماری کیا حالت ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا چند روزہ ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، تو آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کی زندگی تو 60 70 80 برسوں کی ہے، اور اس زندگی کی فکر کریں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے۔ دنیا میں تو کتنے آئے کتنے گئے، کتنے لوگ آئے، ہم اپنے آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے، اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھائے، کتنے لوگوں کو اپنے انہی ہاتھوں سے ہم نے قبر کے اندر اتارا، اور اسی انہی ہاتھوں سے ہم نے انہیں مٹی میں دبا دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میرے عزیز دوستوں، لوگ آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں، کیا لے کر گئے، کیا لے کر گئے دنیا سے؟ میرے عزیز دوستوں، جب آئے تھے میری ماں اور بہنوں، جب ہم آئے تھے تب بھی خالی ہاتھ ہی آئے تھے، اور جائیں گے تب بھی خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو وہ ہمارے اعمال ہیں، اور انہی اعمال کے بنا پر فیصلہ ہوگا اللہ رب العالمین کی جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ اور دنیا کے اندر بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جنت نما بن جائے تو ہمیں قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ اور رسول کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم دنیا کے اندر بھی ایک پرسکون بہترین اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ میرے عزیز، میرے دوستو، میرے بھائی، کیا لے کر آئے؟ ایک مومن کا تو یہ ایمان ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، آرڈر کے بغیر ایک پتا بھی دنیا کے اندر حرکت نہیں کر سکتا۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں، حرام و حلال کی پرواہ کیوں نہیں کرتے، ہم کیوں صحیح اور غلط طریقے سے مال کمانے میں لگے رہتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، جب سب کچھ یہی چھوڑ کر چلے جانا ہے اور اپنے حالات کو ہمیں خود بدلنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو بدلنے کا نہ سوچے، اپنے آپ کو بدلنے کا نہ سوچے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث کے راستے پر چلنا ہوگا، ورنہ پھر ذلت و رسوائی مقدر ہے۔ میرے عزیز دوستو، بڑا افسوس ہوتا ہے آج کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ توحید بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو توحید میں بھی کمزور ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کا اقرار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی
کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے دروں پہ اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں، جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی کرتے ہیں، اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، جب ہم پہ مصیبت آتی ہے، تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان غیر اللہ کے در پہ بھی چلے جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ بیماری ہو گئی، ارے لگتا ہے کسی نے عمل کرا دیا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، فلانے نے ایسا کر دیا، کام دھام صحیح نہیں چل رہا ہے، کاروبار کو بدلوا دیا۔ یہ سب کیا ہے میرے عزیز دوستوں؟ اللہ پہ بھروسہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پر ہمارا مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے تب تک میرے عزیز دوستوں ایک حد تک ایک پتا بھی اس دنیا کے اندر حرکت نہیں کر سکتا۔ میرے وقت مختصر ہے اور یہی گزارش ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، تو ہم جو ہے اپنے جو عمل کریں وہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار جیسے کرتے ہیں ویسے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتے ہوئے کریں، صرف اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے خود اسے دل سیکھنے دل سے کریں۔ میرے عزیز دوستوں، اور مسائل اور مشکلات تو آتے ہیں، اور اسی طریقے سے میرے دوستوں کاروبار میں گھاٹا منافع ہوتا ہے، بیماریاں پریشانیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، ہمیں ہر حال پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور جب ہمیں کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ایسا کس طرح ہوا، اور لوگوں سے صلاح و مشورہ کر کے اور اللہ پہ مکمل بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں عمل کو انجام دینا ہے۔ میرے دوستوں، عمل کو انجام دینا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دینا ہے۔ ہمیں اس بات کی پلاننگ کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، ہمیں اس بات کی پلاننگ کرنی ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے، ہمیں اس بات کی بھی پلاننگ کرنی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، تعلیم دلانا ہے، ہمیں اس بات کی بھی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دلانی ہے، انہیں دیندار بنانا ہے، اپنے گھروں میں دین کو پھیلانا ہے، اپنے پڑوسیوں میں دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ ہمیں اس چیز کی بھی منصوبہ بندی کرنی ہے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتے ہیں، تبھی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کتاب و سنت پہ چلتے ہوئے منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی، اور اسی طریقے سے جن لوگوں سے بھی ہمارے تعلقات ہیں سب کے جو ہے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اور اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور اپنے عملی زندگی میں اپنے نبی کو آئیڈیل مانتے ہوئے اور اپنے نبی کے زندگی کے زندگی کو نمونہ مانتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔